ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رمضان المبارک عظمت، رفعت، مقام و مرتبے والا ماہ نصف گزر چکا ہے. ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وہ عمل کریں جو اسلام میں ہے، ہر اس گناہ سے بچیں جیسے شریعت نے منع کیا ہے. بالخصوص روزہ ایک رمضان کی مرکزی عبادت ہے. فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ ایمان، میرے ایمان کا تقاضا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں اس لیے رکھ رہا ہوں. باپ کی رضا کے لیے نہیں، بھائی کی رضا کے لیے نہیں، استاذ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. واحتسابا، ثواب کی امید ہے، اللہ اجر دے گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، روزے کی برکت سے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. من قام رمضان ایمان واحتسابا، رات کی تراویح تہجد پڑھی، کیوں پڑھی ہے؟ میرے ایمان کا تقاضا ہے، ثواب کی امید ہے. اچھا، تیرے اندر یہ جذبہ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تیرے زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کی، کیونکہ ایمانا، میرے ایمان کا تقاضا ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ گھر سے چلے، قدم قدم کے بدلے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. رحمت دیکھیں، وضو کیا تو نے اور میں نے، پتہ نہیں کتنا قطرے وضو کے پانی کے گرے، تجھے یاد نہیں، مجھے یاد نہیں. نسوہ فاحصاہ اللہ، بندہ تو بھول جاتا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے وہ گنتی. ہر قطرے کے بدلے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. ایک روزہ شعبان محرم کا، محرم الحرام کا ایک روزہ تو نے رکھا، فرمایا کہ سال کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. ایک روزہ صوم یوم عرفہ تکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، عرفہ کا ایک روزہ رکھا، 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے. عمرہ کیا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. حج پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. یہاں تک بس نہیں، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا،
اگر توبہ میں اخلاص زیادہ ہو، للہیت زیادہ ہو، اللہ کا خوف زیادہ ہو، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی بنا دے گا۔ اتنا بڑی رحمت بھرا مہینہ ہمارے پاس ہے، بقیہ ایام ہیں، تو اس عبادت میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، جہاں رمضان سفارش کرے گا روزے دار کے حق میں، اللہ میں رمضان کی سفارش ہے اس کے گناہ معاف کر کے جنت بھیج دے۔ یاد رکھیں یہ گناہوں کی معافی صغیرہ گناہوں کی ہے، کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوگا۔ جہاں رمضان سفارش کرے گا وہاں قرآن بھی سفارش کرے گا۔ سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ یہ اذا داخل رمضان، جب رمضان داخل ہوا کہتے شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ آ گیا ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جلسوا فی المساجد، سلف صالحین مساجد میں چلے جاتے تھے۔ روزے کے بعد اکثر وقت مسجد میں کیوں گزرتا؟ کذاک نحفظ صیامنا، تاکہ ہمارے روزے محفوظ رہیں۔ مسجد میں بیٹھیں گے، دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، بس صرف دین کی بات ہوگی، ذکر اللہ ہوگا، تلاوت ہوگی، دعا ہوگی، نفل ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا روزے کا صحیح معنی فائدہ ہوگا۔ ہمارے بعض مساجد میں کمزوریاں ہیں، مسجد کے اندر سیاست کی باتیں کیوں؟ مسجد پھر سیاست کی باتیں، مسجد کے اندر جھگڑے اور اختلاف کی باتیں، یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ سلف صالحین میں یہ تصور نہیں تھا، کسی کے خلاف زبان مسجد میں نہیں، یہاں تو صرف دین کی ہی بات ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے نا، دو بندے باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی میں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی نے کنکری پھینکی، انہوں نے توجہ کی، اشارہ کیا میری طرف آئیے، تو دونوں آ گئے۔ جملے پہ غور کریں، بولنے والوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کنکری پھینکی، بلا لیتے آواز سے، کیوں نہیں بلایا؟ کہ مسجد میں آواز بلند کرنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ ہم تو موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں، یہاں ایسے الارم بج رہے ہوتے ہیں مسجد میں جو اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، قیامت کی علامت ہے مساجد میں آوازوں کا بلند ہونا۔ واتخذت القینات والمعازف، آلات موسیقی کا بجنا اور گانے والی عورتوں کا زیادہ ہونا، یہ علامات الساعہ، قیامت کی علامتیں ہیں۔ تو ہم نے مساجد میں موبائل بجائے، آپ مسجد کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں موبائل بند کر کے آتے ہیں، غلط بات نہیں کرتے ہیں۔ محلے دار بلند آواز سے گانے لگا کے مسجد میں آواز پہنچا دیں گے، یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم مسجد میں باتیں کرنے والے ممن انتما، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا دیہات سے رہنے والے ہو، دیہاتیوں کو مسائل کا پتہ کم ہوتا ہے، چلو سمجھا دیتا ہوں، مسجد میں آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم مدینے شہر کے باسی ہوتے، لأوجعتکما، میں تمہیں آج پٹائی کرتا، کوڑے مارتا کہ مسجد میں تمہاری آوازیں۔ اور آج ہمارا مسجد میں کیا حال ہوتا ہے؟ اچھے ہیں مراکز، کہیں غفلت بہت زیادہ برتی جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اذا داخل رمضان یفر من تلاوت الحدیث و مجالست الناس الی تلاوت القرآن، جب رمضان داخل ہوتا، یفر، حدیث کی تلاوت باعث اجر ہے لیکن وہ بھاگتے تھے، تلاوت حدیث کی بجائے کدھر جاتے تھے؟ الی تلاوت القرآن، قرآن پڑھتے تھے کثرت سے۔ یہ قرآن کا مہینہ آیا ہے، اس میں کثرت سے قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یفر من مجالست الناس، لوگوں کی محفل سے بھاگتے، حتیٰ کہ بعض اقوال میں مجالست اہل العلم، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، حالانکہ اہل علم سے بیٹھ کر دین کی بات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ علم، وہ مسائل، وہ فتاویٰ
وہ فقہ کے مسائل، وہ 11 مہینے کافی ہیں، یہ مہینہ میں قرآن کو دینا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تحری لیلۃ القدر والاعتکاف، اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ آپ ذرا جملے پہ غور کریں کہ ہماری عمر 50 سے 60 سال، کم لوگ ہیں جو زیادہ عمر کو پہنچے ہیں، کم لوگ ہیں جو جلدی وفات پا جاتے ہیں۔ سابقہ قوموں کی عمریں کتنا تھیں؟ 500 سال، 800 سال، 1000 سال، بعض اس سے بھی زیادہ۔ اب جو 1000 سال والا بندہ عبادت کرے، اس کی دن دن کی عبادت، راتوں کی عبادت جمع کرتے رہیں، وہ کتنا ہی تھوڑی عبادت کرے، کتنا ہی تھوڑی کرے۔ لیکن آج کا ہمارا 60 سالہ عبادت گزار اس 1000 سال کے عبادت گزار کی عبادت کو مل سکتا ہے؟ مشکل بات ہے، ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ ایک 50 سال عبادت کرے، ایک 500 سال عبادت کرے، ایک 60 سال عبادت کرے، دوسرا 1000 سال، 1200 سال عبادت کرے۔ تو یہاں امت محمدیہ کے اعمال میں کمی کا امکان ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی، میرے پیارے پیغمبر تجھے ایک رات ایسی دیتا ہوں، ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ 83-84 سال کی عبادت کرتے رہے، تیرا امتی ایک رات عبادت کر لے لیلۃ القدر کی، اس سے زیادہ اجر دوں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ تو پھر اس لیلۃ القدر کو کیوں نہیں تلاش کرنا چاہیے؟ آنے والے ہیں اعتکاف کے دن، ابھی سے نظریہ بنائیں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعتکاف شروع کیا، پھر مدینے میں بھی ہوں اعتکاف نہ بیٹھے ہوں، کہیں مجھے نہیں ملا۔ مدینے میں ہوں اعتکاف نہ بیٹھیں، مجھے نہیں ملا۔ ہم مصروف ہیں اس لیے نہیں بیٹھتے نا۔ کائنات کا مصروف ترین شخص امام الانبیاء اعتکاف نہیں چھوڑتا، ہم اس سے زیادہ مصروف ہیں۔ ہمیں بھی اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، لیلۃ القدر تلاش کرنی چاہیے۔ اطعام الطعام، رمضان میں ایک دوسرے کو رمضان کے علاوہ بھی دعوتیں کریں، رمضان میں افطاریاں کرائیں۔ من فطر الصائم، جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے برابر، روزے دار کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ لا ينقص، نہ اس کا اجر کم ہوگا نہ اس کا اجر کم ہوگا، دونوں کو برابر اجر مل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جامع ترمذی، صحیح ابن حبان، مسند احمد، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں، جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں جن کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں باہر نظر آتا ہے، باہر کھڑے ہو کر دیکھیں اندر نظر آتا ہے۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں بھی ہے کہ جنت کے اوپر ایک ایسا کمرہ ہوگا جو ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا، من لؤلؤۃ واحدۃ، ایک ہی موتی کا، عرضها 60 میلا، ایک موتی کا بنا ہوا کمرہ، اس میں بندہ کیسے سمائے گا؟ وہ تو چھوٹا نظر آتا ہے ہمیں۔ حدیث میں ہے کہ اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ یہ ایک موتی کا بنا ہوا کمرہ 60 میل جس کی چوڑائی، لمبائی کتنا ہوگی؟ اسی طرح دوسرا جو بیان کر رہا تھا کہ ایسا کمرہ، گھر، اندر سے بیٹھیں باہر تیری جنت تجھے نظر آئے، باہر سے دیکھیں اندر نظر آئے، یہ کمرہ ہوگا۔ کیونکہ ایک کم سے کم درجے والے کو جنت ملے گی کتنا؟ وہ تو دنیا کے ایک بادشاہ کی بادشاہت سے 10 گنا زیادہ علاقہ ہوگا، ایریا ہوگا۔ تو اعلیٰ جنتی کو کتنا ملے گی؟ اس جنت کے اندر رہتے ہوئے وہ کیسے وزٹ کرے؟ فرمایا ایک کمرے ہیں، ہر جنتی کا ایک کمرہ ہے، اس میں بیٹھ کر اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آئے۔ اب یہ جملہ تو مکمل ہوا، لیکن دیہاتی نے فوراً سوال کیا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملے میں خوشبو آ رہی ہے، سوال میں خوشبو آ رہی ہے کہ ان کے اندر عمل کا جذبہ تھا۔ فوراً پوچھتے ہیں کس کو ملے گا تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی وہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام وفی روایت لمن الان الکلام، جو گفتگو بڑے دھیمے انداز میں اخلاق میں کرے۔
پیار سے بات کرے۔ مومن کا اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ صحیح بخاری آپ نے فرمایا مومن کی مثال 5 چیزوں میں کھجور سے ملتی ہے۔ وہ 5 تو میں ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ ایک بات کہ کھجور جس طرح میٹھی ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس پر بحث کی ہے، کھجور جس طرح میٹھی ہوتی ہے، اخلاق مومن کا اس طرح میٹھا ہوتا ہے۔ کھجور کھاتے کھاتے منہ تو کہتا ہے آنے دو، ذائقہ بڑا مزیدار ہے، لیکن پیٹ کہتا ہے بس کرو، تیری ضرورت پوری ہو چکی ہے، دماغ منع کر دیتا ہے، ورنہ زبان اس کا ذائقہ اتنا میٹھا۔ مومن آدمی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھے تو اتنا اخلاق کی گفتگو، بات سنتے سنتے دل نہیں کرتا کہ اس اخلاق والے کو چھوڑ کے جاؤں، دل اس کا کرتا ہے سنتا ہی رہوں، اس کی بات سنتا ہی رہوں، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اور آج ہمارے بعض بھائیوں میں اخلاق اتنا سخت ہو گیا ہے، اخلاق سے گر چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھن، جھگڑا، اور جس سے اختلاف ہو جائے پھر فتویٰ بھی فوراً لگا دیتے ہیں کہ تو منافق ہے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو کافر ہے، حتیٰ کہ جہنم پہنچا کے دم لیں گے جس سے اختلاف ہو گیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ قرآن نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھا ہے، بس اپنی مرضی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس سے تیرا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ظاہری تعلق اس طرح رکھ جس طرح وہ تیرا جگری دوست ہے، ولی حمیم، گہرا دوست، تو اس طرح اس کے ساتھ تعلق رکھ۔ آپ اور آپ کا جھگڑالو ساتھ بیٹھے ہیں، اجنبی بندہ گزرے وہ سمجھے کہ کأنہ ولی حمیم، 2 دوست بیٹھے ہیں، گہرے دوست بیٹھے ہیں۔ اور آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں۔ پیارے بھائی، ہم ایک دوسرے مسلمانوں سے ہمارا سلوک، جبکہ اللہ نے تو قرآن میں نبیوں کی جوڑی، 2 نبی، ان کو بولنے کا طریقہ سکھایا کہ کافر کے پاس جا رہے ہو، بولنے کا طریقہ سیکھ لو، بولنے کا طریقہ سیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، آگے مخاطب کون ہے؟ وہ فرعون ہے۔ کون ہے فرعون؟ انا ربکم الاعلی، جو کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، استغفر اللہ، والعیاذ باللہ، کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تو دھرتی میں کوئی خدا رب ہے ہی نہیں، میں ہی رب ہوں۔ اتنا بڑا نافرمان اگر تیرے میرے سامنے کہہ دے کہ میں بڑا رب ہوں تو تیرا میرا خون کیسے کھولے گا، جوش میں آئے گا، کیسے ہم اسے کلام کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کی جوڑی جاؤ، قولا لہو قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اخلاق میں بات کرنی ہے۔ کافر سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور مسلمان سے کس طرح بات کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعث اخو العشیرہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے والا بندہ قوم کا بدترین آدمی ہے۔ جب آپ بیٹھا الان لہ الکلام، آپ نے بڑی دھیمے انداز میں اخلاق سے گفتگو کی، چلا گیا۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ، گندے بندے تھے آپ نے اتنا اخلاق کیوں دیا؟ فرمایا وہ گندا تھا، میں اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ مفہوم حدیث، وہ گندا تھا، میں اپنا اخلاق کیوں جانے دوں؟ مومن آدمی اخلاق کے ساتھ رہے، یہ جو اخلاق جس کے اندر آ گیا اس کو یہ جنت کا کمرہ مل جائے گا۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسری صفت اس کے اندر ہو کہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہو۔ اللہ کی آزمائش کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ کبھی مال کم دے دیا، کبھی زیادہ دے دیا، یہ بھی آزمائش ہے، کئی طریقے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے بڑا مال دیا، جب مال سے وہ حق اللہ کا نہیں دیتا تھا اللہ نے چھین لیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے اہانن ربی اہانن، رب نے مجھے ذلیل کر دیا، استغفر اللہ، اللہ نے میری توہین کر دی، کیوں چھین لیا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے کرتوتوں پہ بھی ذرا نگاہ دوڑاؤ، تشریحی الفاظ ہیں کہ اپنے کرتوت تو دیکھ۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، تیرے پاس جب مال تھا تو یتیم کی خبر گیری کرتا تھا، یتیم کے گھر پہنچاتا تھا، بیوہ روٹی کے لقمے کو ترستی تھی تو نے پہنچایا تھا، تو نے مستحق کا حق ادا کیا تھا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم،
ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلایا تھا؟ نہیں کھلا سکتا، صاحب خیر کو کہتا میں تو نہیں دے سکتا، تو اس کی خبر گیری کر لے، کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ آج مورد الزام اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثتیں نگل جاتا تھا۔ آج دیکھیں ہمارے بعض بندے بیٹی کی وراثت کھا جاتے ہیں، بہن کی وراثت کھا جاتے ہیں۔ کیوں نہیں دی؟ جی ہم نے جہیز دے دیا ہے۔ اس جہیز کے بدلے وراثت روکنا یہ تو ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام نے تجھے کب ذمہ لگایا کہ تو جہیز دے؟ یہ تو تیری اپنی پسند ناپسند، توفیق ہے، ہدیہ ہے۔ وہ جائز ہے نہ جائز ہے، کتنا جائز کتنا نہ جائز وہ الگ بات۔ اور بھائی کہہ دیتے ہیں جی میری بہن نے خوشی سے وہ جائیداد مجھے واپس کر دی ہے۔ کبھی آج تک آپ تجربہ شدہ لوگ ہیں، آپ تجربہ کار لوگ بتائیں، کبھی آپ نے سنا ہو، میں نے تو نہیں سنا کہ بھائی نے خوشی سے اپنی بہن کو جائیداد دے دی ہو۔ بھائی کیوں نہیں دیتا؟ بہنیں ہی قربانی دیں، ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ کا تو پتہ نہیں، میں تو پنجاب کے جنوبی سائڈ ڈیرہ غازی خان کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مظفر گڑھ ڈی خان۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں بیٹی کے گھر پانی نہیں پیوں گا، روٹی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ہماری غیرت ہے۔ غیرت کا مظاہرہ کرتے اس کے گھر کا پانی جو حلال تھا، روٹی جو حلال تھی وہ نہیں کھائی، کھانے پہ آئے تو کروڑوں کی وراثت نگل گئے۔ یہ مسلمان کس طرح کا مسلمان ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت تم کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے اتنا محبت کرتے ہو کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، تلاوتیں نہیں کرتے، مال کی محبت میں جمعے ضائع کر بیٹھتے ہو، مال کمانے کے چکر میں رمضان کے روزے ضائع کر بیٹھتے ہو۔ آج تو کہتا ہے کہ مجھے رزق نہیں دیا اللہ نے، میری توہین کر کے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ نہیں، پہلے اپنے کردار کو تو دے۔ فرمایا کہ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں تک پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی بہترین خوبی ہے دروازہ غریب کا پہنچانے والا امیر خود چل کے جائے۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ فرمایا کہ اطعام الطعام، آپ ماشاءاللہ دانا بینا لوگ ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، بنی اسرائیل کی بدکارہ عورت ساری زندگی جس کی بدکاری میں گزری، پیاسی تھی، کنویں سے پانی پیا، تڑپتا کتا دیکھ لیا، کتے کا بچہ تڑپ رہا ہے، پھر اس نے پانی نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، وہ ہوش میں آ گیا، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا، غفر اللہ، اس کے زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جنت کا حقدار بنا دیا۔ توجہ ہے بات پہ؟ پلانے والی کون تھی؟ زندگی بھر کی بدکارہ۔ پینے والا کون؟ نجس العین، برتن میں کتا منہ ڈالے تو 7 دفعہ دھوئے، نجس العین پینے والا۔ اور پلانے والی کون؟ وہ بدکارہ، لیکن اللہ نے زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ جب کھلانے والا مسلمان ہو اور کھانے والا روزے دار افطاری کر رہا ہو، کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے گناہ بخشے گئے، اس کے نہیں بخشے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر الصائم، دعوتیں عام کرو، بالخصوص افطاری، جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس روزے دار کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ میری رائے ہے کہ روزے کی افطاری مسجد میں ہونی چاہیے۔ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے وہ کسی بہانے آ تو جائیں گے، اللہ سے تعلق جڑوائیں، اللہ کی مساجد میں لے آئیں، آہستہ آہستہ ان کی محبت مسجد سے بڑھ جائے گی۔ ہم جب گھروں پہ بلاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کسی نے غلط تو نہیں کہا، لیکن اللہ کے گھر سے تعلق جڑوانا یہ بھی ایک باعث ثواب ہے۔ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے، ایک اس طرف کھینچتا ہے دوسرا دوسری طرف، تعال یا عم فطر معنا، انکل آئیے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ روزہ افطار کریں، وہ کہتے ہیں میرے پاس آئیں۔ معصوم سے بچے، تربیت کرنے والوں کو سلام جنہوں نے بچوں کو یہ تربیت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اطعام الطعام، دعائیں کثرت سے کریں رمضان المبارک میں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں میرے سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قبول کروں گا۔ بندے وعدے خلافی کرتے ہیں، اللہ سے امکان ہے؟
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اللہ سے وعدہ خلافی کی توقع نہیں ہے۔ اس لیے دعا کریں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو دعا نہیں کرتے ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ تصور ختم کریں کہ صرف افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے، پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ افطاری کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، یہ بالکل برحق ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن پہلے ٹائم کو بھی ساتھ ملائیں۔ صلاۃ الدعوات مستجابات، تعدد طرق میں سے ایک طریق، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، لا شک فیہن دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ اب روزے دار کب روزے دار ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر مغرب تک، وہ صبح 7 بجے مانگے، 10 بجے مانگے، 1 بجے مانگے، جس ٹائم بھی مانگے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دعا مانگنے میں ادعوا اللہ وانتم موقنون لہ بالاجابہ، یقین سے مانگیں، یقین سے مانگیں۔ بارش نہ آئے تو دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جانے لگے بارش کے لیے، ایک نہ بچہ کہنے لگا جی میں گھر سے آتا ہوں، ہو کے آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، چل ہمارے ساتھ، کہتا ابھی آتا ہوں۔ سوال کیا تکرار کے بعد کہ وجہ، کہتا ہے جی میں امبریلا لے کے آؤں، چھتری لے کے آؤں، کیونکہ واپسی بارش ہوگی نا پھر مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ مانا کہ بچے کو اتنا یقین تھا کہ اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں دے گا تو مشرکوں کو دے گا، وہ ضرور دے گا۔ ہم تو اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں جس طرح اللہ کو آزما رہے ہیں، اللہ کی آزمائش کر رہے ہیں۔ نہیں، موقنون لہ بالاجابہ، ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، پیاروں کی دیر سے سن لیتا ہے، گناہگاروں کی جلدی سن لیتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ ہاں الا باحدی ثلاث، کبھی فوراً دے دی وہی جو مانگا تھا، کبھی وہ نہیں دیا تو اس کے بدلے آنے والی آفت کو ہٹا دیا، آفت بھی نہیں ہٹی، وہ چیز بھی نہیں ملی، تو وہ ثواب اللہ کے ہاں وہ لکھا جا چکا ہے، قیامت والے دن وہ ثواب آ جائے گا، اس کے بدلے تیرے نیکیوں کا اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جنت لے جائیں گی یہ دعائیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ چوک پہ بیٹھے بھکاری سے سیکھیں، ایک دفعہ گزریں نہ دیں مانگے گا، دوسری دفعہ، تیسری، چوتھی دفعہ، حتیٰ کہ جتنا بار بھی گزریں مانگے گا۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو اگلی بار شاید دے دے۔ یہ بندہ ہو کر بندے سے اتنا پر امید، تو میں بندے ہو کر اللہ سے نا امید کیوں؟ مانگنے کا طریقہ سیکھ، بچے سے مانگتا ہے ابو دے دے، ابو نہیں دیتا، کبھی مسکرا کے خوش کرتا ہے، پھر بھی نہیں ملا، پھر رونے لگ جاتا ہے، پھر بھی نہیں ملا، پھر قدموں میں لیٹنے لگ جاتا ہے، منواتا ہے۔ اللہ سے منوائیں، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر کے خوش کر کے اللہ سے لیں، ایسے لیں، یا پھر رو رو کے آنسو بہا کے منوائیں، ایسے نہیں تو پھر سر سجدے میں جس طرح بچہ لیٹ رہا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ فاجتہدوا فیہ الدعاء، خوب دعا مانگو سجدے کے عالم میں، اللہ سے دعا مانگے۔ رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کریں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان، کائنات کا سب سے بڑا سخی میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول سے بڑا سخی دھرتی میں کوئی نہیں، سب سے بڑا سخی۔ اور سب سے بڑی سخاوت کب ہوتی تھی؟ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا۔ کیسے سخاوت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کالریح المرسلہ، تیز تند چلنے والی آندھی کی رفتار کم ہوتی، پیغمبر کی سخاوت والا ہاتھ زیادہ چلتا۔ تیز تند آندھی سے زیادہ سخاوت کون کرتا؟ جس کے گھر میں 3 دن فاقے ہوتے تھے۔ تیز تند آندھی سے زیادہ سخاوت کون کرتا؟ جس کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ اپنے پیٹ کو کاٹ کے اللہ کے نام پہ دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں تنبیہ کرنے والی بات، خبردار کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ رمضان میں ان کاموں سے بچیں، کرنے کے تو سارے کام ہیں نا، ان کاموں سے بچیں جو گناہ ہیں، شریعت نے منع کی ہے۔ روزہ تو ہے ہوا الامساک عن الاکل والشرب والبیعال، 3 چیزوں سے رک جانے کا نام ہے روزہ، کھانے سے، پینے سے، حق زوجیت سے، 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب ایک آدمی
صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، آپ اس کو کہیں روٹی کیوں نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے جی اللہ نے منع کیا ہے۔ بھائی حرام تھوڑی ہے، کھا لے۔ پانی کیوں نہیں پیتا، حرام ہے، نہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ حق زوجیت حرام ہے تیرے اوپر، کہتا نہیں میرا نکاح ہے، حلال ہے۔ پھر حلال کو تو نے چھوڑا، جی ہاں اللہ رسول کی رضا کے لیے، اس لیے میں نے چھوڑا ہے۔ تو جب حلال کو تو نے اور میں نے چھوڑا، حرام رج کے کھا رہے، سیروں کے کھا رہے۔ غیبت کرنا کیا مطلب، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی کی غیبت کی ہے تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ مردہ بھائیوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں، روزے دار بھی ہیں۔ یہ تو 12 مہینے حرام تھا، جب 12 مہینے حرام تھا وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے علی رحمہ اللہ، جن کا نام امام زین العابدین ہے، وہ کہا کرتے تھے ایاک والغیبہ، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، فإنہا ادام کلاب الناس، نسل انسانی میں جو گئے گزرے ہیں نا، جن کو قرآن نے کہہ دیا بل ہم اضل، 4 ٹانگوں والے جانوروں جیسے ہیں، مثال 4 ٹانگوں والا کتا ہوا، خنزیر ہوا، یہ ان جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ فرمائے یہ ان انسانوں میں سے وہ کتے ہیں اور ان کا سالن ہے، اگر غیبت نہ کرے ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے جو چیزیں منع ہیں ان سے بچے۔ آگے وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ کافی چیزیں تھیں، 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، 6 کرنے کی ہیں، 7ویں وہ چیز ہے جس سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔